لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك هم المقربون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم لائق ستکریم معزز و مکرم علماء کرام سادات ذوی الاحترام حفاظ کرام حاضرین و حاضرات محفل، آئیے ہم سب مل کر حضور دل کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند اور خواتین آہستہ آواز میں نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج کا یہ خصوصی اجلاس حضرت مولانا اشتیاق صاحب قبلہ مصباحی اور حضرت مولانا صادق صاحب قبلہ سعدی، ان دونوں کے استقبالیہ کے طور پر منعقد ہے، اور ان کے استقبالیہ کے موقع پر عنوان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا دیا گیا ہے۔ میں ان دونوں علماء کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنے علم کے ذریعہ دین و سنیت کا کام کریں گے، صبر اور شکر کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں گے، اور اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ خوشی غمی ہر حال میں نبھاتے رہیں گے۔ میرے سامعین، جس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جس چیز کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لوگ اس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اگر گانے باجے اور گناہوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو لوگ پھر گانے باجے اور گناہوں کے اندر ہی آگے بڑھنے کا شوق ظاہر کریں گے، چونکہ عزت اس میں مل رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں موجودین مرد و خواتین حقیقت میں علم نبوت کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مولانا اشتیاق صاحب کو ہم نے مکتب میں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، یہاں کے مقامی ادارے میں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا،
پھر ازہر ہند الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضرت مولانا صادق صاحب قبلہ سعدی کو، انہیں بھی ہم نے بچپن سے دیکھا، اور اہل سنت کی ایک معیاری درسگاہ الثقافت السنیہ کیرلا سے انہوں نے سند فراغت حاصل کی۔ یقیناً یہ کوئی 1-2 سال اس میں نہیں لگے، سالہ سال بیت گئے۔ اس میں انہوں نے بہت دن اور راتیں سختی کے ساتھ بھی کاٹی ہوں گی، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی کچھ رہا کبھی نہ رہا۔ چونکہ ہم بھی اسی سفر سے گزر کر آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ طالب علم کن کن مراحل سے گزرتا ہے وہ وہی جانتا ہے، مگر جس قوم میں ایک باعمل عالم دین پیدا ہو جاتا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس قوم میں ایک نور کا مینارہ قائم ہو گیا۔ کئی گاؤں ایسے ہیں، بلکہ اکثر گاؤں ایسے ہیں جہاں ڈھونڈے سے آپ کو عالم نہیں ملے گا۔ آتی اللہ کے فضل و کرم سے علم کی وہ زرخیز سرزمین ہے کہ یہاں ہر خاندان میں علماء ہیں، ہر خاندان میں حفاظ ہیں، اور معیاری علماء، معیاری حفاظ، دین کا کام کرنے والے علماء ہیں۔ الحمدللہ اب اس کھیپ میں اور اضافہ ہوا تو ہم دونوں علماء کے والدین کو، ان کے اہل خاندان کو اور جملہ گاؤں کے بسنے والوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے نیک امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی عمر میں، علم میں، فیض میں، جود و کمال اور عزت و جاہ میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں اور میرے علماء ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، چونکہ بہت پرسکون ماحول ہے اور میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اہم باتیں آپ کو آج کی محفل میں سمجھا دوں۔ تو حافظ محسن صاحب نے بہت ہی زیادہ آپ کو متوجہ کر دیا ہے، اب آپ گفتگو کو سننے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ دوستان محترم، دنیا کی کوئی کمپنی اور کمپنی کا کوئی عہدہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا، یا دنیا میں نظام حکومت چلانے کے لیے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں قابلیت اور صلاحیت مطلوب نہ ہو۔ ہر جگہ اس بات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اگر اس عہدے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس شرطی ہے کہ نہیں، آپ کس کالج سے، کس یونیورسٹی سے، اور آپ کے پاس اس فن کی کتنی صلاحیت ہے، وہ سب کا سب چیک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے تعلیمی معیار اور اس کے فن کی مہارت دیکھ کر کے اسے اس منصب پر براجمان کیا جاتا ہے۔ اسلام میں ایک بڑا منصب ہے، منصب امامت۔ 5 وقت کی نماز کی امامت کا جو منصب ہے، اسے شریعت میں امامت صغرا کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی امامت۔ اور خلافت المسلمین اور خلیفت المسلمین، یہ وہ خلافت اور امامت ہے جس کو اسلام میں امامت کبریٰ یعنی بڑی امامت کہا جاتا ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نماز کی امامت ہے، جس کو امامت صغرا یعنی چھوٹی امامت کہا جاتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی صلاحیت ضروری ہے؟
اس کے لیے کیا کیا ہونا ضروری ہے؟ میرا موضوع ہے افضلیت صدیق اکبر بیان کرنا، اور اسی پر میں اس کو بطور تمہید آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اسلام میں مصلی امامت کے لیے بندے کے اندر کون کون سی صفات کا ہونا لازمی ہے۔ مولانا اشتیاق صاحب، مولانا صادق صاحب اور دیگر علماء درسگاہ میں دارالعلوم میں کتابیں پڑھتے ہیں، جن کتابوں میں علم فقہ کی ایک بنیادی کتاب ہے نور الایضاح، اور فقہ کی کتابوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو درجنوں اور سینکڑوں حدیثوں کا مضمون ہوتا ہے، فقہ کی کتابوں میں وہ چند سطروں میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو فقہ کی کتابیں قرآن و سنت کا خلاصہ ہوتی ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ حدیثیں پڑھنے لگوں تو وقت زیادہ لگے گا، مگر ان حدیثوں کا خلاصہ نور الایضاح میں یہ لکھا ہے، ایک چیپٹر ہے پورا، من ہوا احق بالامامت، کہ کون امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ تو باضابطہ اس کے اوپر نور الایضاح میں 9 صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر یہ صفت ہے تو پھر بعد میں یہ بھی چاہیے، اور اگر اس میں کئی لوگ ہیں تو پھر یہ بھی چاہیے۔ توجہ سے سنیے، سب سے پہلی بات الاعلم احق بالامامت، کہ مصلی امامت کے لیے جتنے بھی مسجد میں موجود ہیں ان میں امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، علم طہارت اور علم مسائل نماز جس کے پاس سب سے زیادہ ہے وہ مصلی امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب غور کریں، یہاں پر علم میں جو سب سے زیادہ ہے وہ مصلی امامت کا حقدار ہے، مگر صفوں کی صفوں میں علم میں ایک سے ایک بڑا ہے، اور اعلم کئی ایک ہیں۔ تو اب جب اعلم یعنی زیادہ علم والے کئی ایک ہیں تو پھر مصلی کا حقدار کون ہوگا؟ تو نور الایضاح میں لکھا گیا کہ اب اسے آگے بڑھایا جائے، ثم الاقرأ، جو علم تجوید کا علم زیادہ رکھتا ہو، جو علم قراءت میں زیادہ ہو، جو حروف کو مخارج کے ساتھ اور اس کی صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنا زیادہ جانتا ہو، اب ان زیادہ علم والوں میں علم قراءت زیادہ رکھنے والا وہ مصلی امامت کا حقدار ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوا کہ جہاں اس صف میں علم والے بھی کئی ایک ہیں، وہیں پر اس صف میں علم قراءت والے بھی کئی ایک ہیں، تو اب ان علم قراءت میں بھی سب ایک جیسے ہیں یا کئی ایک ایک جیسے ہیں، تو اب کسے آگے بڑھایا جائے؟ تو جواب یہ آیا، ثم الاورع، اب اسے آگے بڑھایا جائے جو ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور اس ثم الاورع کی وضاحت میں حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو حرام تو حرام شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اگر علم میں کئی لوگ ایک جیسے ہیں تو پھر قراءت میں جو زیادہ ہے اسے آگے بڑھاؤ، اور قراءت میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں تو پھر اسے آگے بڑھاؤ جو تقوی اور پرہیزگاری میں زیادہ ہے۔ لیکن اس صف میں تقوی اور پرہیزگاری میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں، اب کسے آگے بڑھائیں؟ تو فرماتے ثم الاسن منکم، پھر ان کے اندر جو عمر میں زیادہ ہو اسے آگے بڑھایا جائے، اس لیے کہ جس نے عمر اسلام میں زیادہ گزاری ہوگی پھر اسلام کا اثر بھی اس کے وجود پر زیادہ ہوگا۔ تو جب علم میں کئی ایک جیسے ہیں تو قراءت میں جو زیادہ ہو اسے آگے بڑھاؤ،
اور جب علم قرات میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہو، جو پرہیزگاری میں زیادہ ہو اسے آگے بڑھاؤ، اور جو پرہیزگاری میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہو تو پھر جو عمر میں زیادہ ہو اسے آگے بڑھاؤ۔ مگر عمر میں زیادہ بھی کئی لوگ ہیں، اب کسے آگے بڑھایا جائے؟ ثم الاحسن خلقا، اب اسے آگے بڑھاؤ جو اخلاق میں زیادہ ہے، جس کے اچھے اخلاق سب سے زیادہ ہے، اسے آگے بڑھاؤ۔ چونکہ اچھے اخلاق والے کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کثرت جماعت کا سبب ہے کہ ایسا شخص نماز پڑھائے گا تو لوگ جماعت میں زیادہ شریک ہوں گے۔ تو جب علم میں کئی لوگ ایک جیسے ہیں، قرات میں کئی لوگ ایک جیسے ہیں، پرہیزگاری میں کئی لوگ ایک جیسے ہیں، عمر کے زیادہ ہونے میں کئی لوگ ایک جیسے ہیں، تو اب جو اخلاق میں زیادہ ہو، حسن اخلاق میں، اسے آگے بڑھایا جائے۔ مگر حسن اخلاق میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں، اب کسے آگے بڑھایا جائے؟ ثم الاحسن وجہا، اب اسے آگے بڑھاؤ جو خوبصورت زیادہ ہے، جو صاحب وجاہت زیادہ ہے۔ اور میں اس نور العزا کی کئی عربی شرح پڑھ کر کے تمہیں یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ اس چیز کی شرح میں جب میں دیگر کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں غور میں پڑ گیا کہ یہ چہرے کی خوبصورتی کا امامت سے کیا تعلق؟ تو حضور صدر الشریعہ نے یہاں پر لکھا کہ چونکہ جو تہجد گزار ہوگا اس کے چہرے پر نور بھی زیادہ ہوگا، تو اس کو آگے بڑھایا جائے کہ جو چہرے کے اندر زیادہ حسن والا ہے۔ اب اگر اس میں بھی کئی ایک لوگ ایک جیسے ہیں تو پھر کسے آگے بڑھائے؟ فرماتے ثم الاشرف نسبا، پھر اسے آگے بڑھاؤ جو نسب میں سب سے زیادہ شرافت والا ہے، اسے آگے بڑھاؤ تاکہ اس کی وجہ سے جماعت زیادہ ہو، افراد زیادہ جماعت میں شریک ہو۔ اور اگر شرافت نسب پہ بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں تو پھر کسے آگے بڑھاؤ؟ حضور صدر الشریعہ نے فرمایا ثم الاکثر مالا، پھر اسے آگے بڑھاؤ جس کے پاس مال زیادہ ہے، یعنی جو بے نیاز ہے، اسے مال کے اندر دل نہیں لگے گا نماز میں، چونکہ اس کے پاس خود ہی مال زیادہ ہے۔ تو اب زیادہ اس درجے میں آ کر کے مال کی زیادتی بھی دیکھو کہ اس کے پاس مال زیادہ ہوگا تو نماز مال کے دھیان میں نہیں، رب کے جمال میں ڈوب کر پڑھائے گا۔ تو اب اس درجے میں دیکھو کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو، پھر اسے آگے بڑھاؤ۔ اور اگر اس میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں ثم الاحسن صوتا، پھر اسے آگے بڑھاؤ جس کی آواز زیادہ خوبصورت ہے، جس کی آواز میں نغمگی ہے، جس کی آواز میں لذت اور کشش ہے، اسے آگے بڑھاؤ۔ اور آواز میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں تو ثم الانظف ثوبا، پھر اسے آگے بڑھاؤ جس کا لباس زیادہ پاکیزہ ہے، جس کا لباس زیادہ ستھرا ہے۔ یہ 10 صفتیں جن میں سے 9 نور العزا میں اور ایک میں نے سرکار صدر الشریعہ کی بار شریعت سے ذکر فرمائی، دیگر صفات بھی ذکر کی ہے، مگر ان کو میں ترک کرتے ہوئے بس اس 10 پر اکتفا کر رہا ہوں۔ تو حاصل خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ نماز کی امامت کے لیے کس کو آگے بڑھایا جائے، وہ چونکہ ہمارے یہاں لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے انہیں پتا نہیں کہ یہ منصب کتنے زیادہ درجوں کا مطالبہ کرتا ہے، اس منصب کا اہل کون ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ دیکھو کہ علم میں زیادہ کون ہے۔ اگر علم میں کئی لوگ ایک جیسے ہیں تو پھر علم قرات میں دیکھو، علم قرات میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہو تو پھر تقوی پرہیزگاری میں دیکھو، تقوی پرہیزگاری میں کئی لوگ ایک جیسے ہو تو جو عمر میں زیادہ ہو اسے آگے بڑھاؤ۔ اگر اس میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں تو جو اخلاق میں زیادہ ہو اسے بڑھاؤ۔ پھر جو چہرہ زیادہ نورانی رکھتا ہے اسے آگے بڑھاؤ۔ پھر اسے آگے بڑھاؤ
جو نسب کی شرافت زیادہ رکھتا ہے پھر اسے آگے بڑھاؤ، جو مال زیادہ رکھتا ہے پھر اسے آگے بڑھاؤ، کہ جو آواز زیادہ خوبصورت رکھتا ہے پھر اسے آگے بڑھاؤ، جس کا لباس زیادہ پاکیزہ اور ستھرا ہے۔ ان صفتوں کو دیکھ کر پھر مصلی امامت کے لیے کسی کا انتخاب کرو۔ اب میرے بھائیوں، یہ جو صفتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ صفتیں ہمیں بتائی ہیں امام الانبیاء نے۔ میرے لفظوں کی ایک ایک کڑی کو سمجھنا، خدا کی قسم ان گفتگو کو اگر آپ نے پلے باندھ لیا تو آپ خود اتنا علم والے ہو جائیں گے کہ اس وقت کے بڑے بڑے فتنوں کے طوفانوں کا رخ آپ موڑ سکتے ہیں۔ اس کو گہرائی سے اگر آپ نے سمجھ لیا، یہ جو صفات امامت کی ایک سے ایک بیان جو کی ہے وہ میں نے اپنی طبیعت سے نہیں بیان کی، یہ سب کی سب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ اب جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ تمہیں مصلی کسی کو دینا ہو تو یہ چیک کرو، جب وہ نبی خود اپنا مصلی کسی کو دے رہے ہوں، جب وہ نبی خود اپنا مصلی کسی کو دے رہے ہو، جب وہ نبی خود کسی کو ہاتھ پکڑ کے اپنے مصلی نبوت پر کھڑا کر رہے ہو، تو کیا ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ جسے میں آگے بڑھا رہا ہوں وہ اعلم ہے کہ نہیں، وہ اقرا ہے کہ نہیں، وہ اورع ہے کہ نہیں، وہ احسن خلقاً ہے کہ نہیں، وہ احسن وجہاً ہے کہ نہیں، وہ اشرف نسباً ہے کہ نہیں، وہ اکثر مالاً ہے کہ نہیں، وہ احسن صوتاً ہے کہ نہیں، وہ انصف صوباً ہے کہ نہیں۔ انہیں سب کچھ پتا تھا، چونکہ جنہوں نے امت کو سکھایا تھا امامت کی جگہ پر کسی کو کھڑا کرنے کے لیے، جب وہ خود کسی کو کھڑا کرنے لگے تو انہیں پتا تو کیا نہ ہو، انہوں نے خود ہی پہلے سے یہ صفتیں اس بندے میں پیدا فرما دی تھی۔ یا رسول اللہ، اب غور کرو، میں علماء کی اب خاص توجہ چاہتا ہوں۔ جب حضور ایک بندے کو اپنا مصلی سونپ رہے تھے تو یہ جو صفت امامت والی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، حضور علیہ السلام نے کیا حضرت زید بن ثابت کے حوالے سے یہ نہیں کہا تھا افرزکم زید بن ثابت، کہ تم میں علم میراث کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے؟ کیا حضور علیہ السلام جب ایک بندے کو اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے تھے تو کیا حضور پہلے نہیں بتا چکے تھے اقضاہ علی بن ابی طالب کہ ان موجودین میں سب سے بڑا قضا کا علم علی کے پاس ہے؟ کیا حضور جب ایک بندے کو اپنا مصلی دے رہے تھے تو کیا حضور اس سے پہلے یہ نہیں کہہ چکے تھے اعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، کہ میری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل ہے؟ کیا حضور جب ایک بندے کو اپنے مصلی پر کھڑا کر رہے تھے تو کیا حضور اس سے پہلے یہ نہیں فرما چکے تھے اصدقکم حیاء عثمان بن عفان، کہ میری امت میں حیا میں سب سے بڑا سچا عثمان غنی ہے؟ کیا حضور جب ایک بندے کو اپنا مصلی دے رہے تھے تو کیا حضور اس سے پہلے ابی بن کعب کے بارے میں یہ نہیں فرما چکے تھے اقرؤکم بکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ میری امت میں کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے؟ تو یہ جو امامت کی شرطیں ذکر کی جا رہی ہیں، اعلم، تو حضور تو اعلم معاذ بن جبل کو کہہ چکے تھے۔ یہ جو امامت کی شرطیں ذکر کی جا رہی ہے اقضا تو علی ابن ابی طالب کو حضور کہہ چکے تھے۔ یہاں جب حضور امامت کی کیٹیگری بتا رہے تھے تو افرز تو زید بن ثابت کو کہہ چکے تھے، اصدقکم حیاء تو عثمان کو کہہ چکے تھے، حضور اقرا تو ابی بن کعب کو کہہ چکے تھے۔
پھر ان 6 کے علاوہ بندے کو حضور نے مصلی کیوں سونپا؟ یہ جتنے بھی صیغے امامت کے لیے مطلوب وہ بھی اس میں تفضیل والے، اور جن کی اسپیشلٹی حضور نے بیان کی یہ بھی سب کے سب اس میں تفضیل والے۔ معاذ بن جبل اعلم، مولا علی اقزا، حضرت زید افرز، حضرت عثمان اصدق، حضرت ابی بن کعب اقرع، یہ سب کے سب اس میں تفصیل۔ تو کیا جب حضور آگے بڑھا رہے تھے مصلی امامت کے لیے تو حضور تو یہ ساری صفتیں ان صحابہ کی پہلے بیان کر چکے تھے، پھر ان کے علاوہ کو حضور نے مصلی پر کیوں آگے بڑھایا؟ اس لیے بڑھایا کہ میں نے معاذ کو عالم کہا مگر اس عالم کا سردار بھی ابو بکر صدیق ہے، میں نے اقصا علی کو کہا ہے مگر اس اقصا کا بھی سردار ابو بکر صدیق ہے، میں نے افرس تو زید کو کہا ہے مگر اس زید کا بھی سردار ابو بکر صدیق ہے، میں نے اقرا تو ابی بن کعب کو کہا ہے مگر ان کا سردار بھی ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے جتنی صفات امامت کے لیے بیان کی تھی وہ صفتیں سب کی سب ہر صحابی میں موجود تھی، مگر ان صفتوں کا سردار جو تھا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ اس لیے حضور نے انہیں آگے بڑھا۔ اب میں پھر علماء کی توجہ چاہتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ مشکل ہو رہی ہوگی بات، مگر یہ بحثیں کب سمجھو گے؟ کچھ تو سنو، سنتے سنتے ہی سمجھ آ جائے۔ اگر ہم بھی یہاں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ واقعہ سنا دوں تو میں واقعہ کوئی کم نہیں جانتا، مگر میں وقت کی ضرورت کو جانتا ہوں، میں حالات کے تقاضے کو سمجھتا ہوں۔ اگر 10 بندے بھی صحیح طریقے سے، علماء تو اللہ کے فضل سے سمجھ ہی رہے ہیں، عوام میں سے بھی اگر 10 بندے بھی سمجھ لیتے ہیں، میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ جہاں کھڑے رہیں گے وہاں کوئی رافضی پنپ نہیں پائے گا، وہ جواب دیں گے اس کا۔ میں تو درس کی محفل لگا کے بیٹھا ہوں، کون سی تقریر کر رہا ہوں، میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو اور آپ سمجھنے کے لیے بیٹھے۔ اب غور کرو، یہ 10 صفتیں امامت کے لیے مطلوب ہے، طلب ہے اس کی کہ یہ ہو تو آگے بڑھا۔ اب کیا ابو بکر صدیق میں یہ 10 ہی صفتیں تھیں؟ تاریخ دمشق اٹھا کر دیکھو، سرکار فرماتے ہیں الخیر 360 خصلۃ، سرکار فرماتے ہیں اچھی اور نیک عادتیں 360 ہے، اچھی اور نیک عادت، علم ہے، قرات ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، حسن اخلاق ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے، لباس کا پاکیزہ ہونا، عمر دراز ہونا، یہ سب اچھی صفتیں ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں ایسی اچھی صفتیں کتنی ہیں؟ 300، بولو تو صحیح، 360 اچھی عادتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا جعل فیہ واحدۃ منہن، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 اچھی عادتوں میں سے ایک اس بندے میں پیدا فرما دیتا ہے۔ رب بھلائی کا ارادہ کرتا۔ میرے بھائیو تم یہ سمجھو اس کو یوں، میں اپنے دوست کا بھلا چاہتا ہوں، میں نے اس کو نوکری پہ لگا دیا، میں اپنے دوست کا بھلا چاہتا ہوں، اس کو دھندے پہ لگا دیا، میرا بھلا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کا بھلا چاہتا ہوں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہے تو سرکار فرماتے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 اچھی عادتوں میں سے صرف ایک پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایک پیدا کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یدخلہ الجنہ، یدخلہ بہا الجنہ، کہ 360 بھلی عادتوں میں سے ایک اللہ کسی میں پیدا فرما دے تو اللہ 360 میں کی ایک پیدا کر دے
تو اس کو جنتی بنا دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، جنت کی ضمانت دے دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہاں موجود تھے، عرض کیا آفی شیء منہن، حضور کیا ان 360 میں کی کوئی ایک مجھ میں ہے؟ 360 میں کی کوئی ایک مجھ میں ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کلھا فیکا یا صدیق ہنی اللہ کا، ابو بکر تجھے مبارک ہو، 360 میں کی کسی ایک کی کیا بات کرتے ہو؟ اللہ نے ہر ایک تمہارے اندر جمع کر دی ہے، ایک نہیں ہر ایک جمع کر دی۔ تو یہاں تو صرف 10 صفت امامت والی بیان کی تھی، اور باقی کتابوں میں آپ جوڑ لیں تو 15 ہوگی میرے علم کے مطابق، لیکن یہاں تو امامت اسے دی ہے جسے سرکار نے 360 جنتی عادتیں پہلے ہی عطا فرما دی، جن میں کی ایک کسی میں آ جائے رب اسے جنتی بنا دے، ایسی 360 اللہ نے ابو بکر صدیق میں جمع کر دی ہے۔ تو سال کے 360 دنوں میں ہم روزانہ صدیق کی ایک ایک صفت پر بیان کریں، سال ختم ہو جائے صدیق کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو امامت کے لیے جو چیزیں مطلوب تھی، امامت کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی، سرکار نے اس سے کئی گنا زیادہ ابو بکر صدیق کو پہلے ہی عطا فرما دیا، اور پھر حضور نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا۔ اب میرے دوستو، اب اتنی تمہید ہوئی میری، اب میں اگلی بنیاد اس تمہید پر رکھ رہا ہوں جس کو دھیان سے آپ نے سننا ہے کہ حضور نے یہ جو ابو بکر صدیق کو اپنا مصلی سونپا، تو ایسا نہیں کہا تھا حضور نے کہ میرے وصال کے بعد تم میری جگہ نماز پڑھاؤ، نہیں، حضور نے اپنی حیات ظاہری ہی میں، حضور کا وصال پیر سوموار کے دن ہوا، اور حضور نے جمعہ کے دن ہی عشاء کی نماز کا مصلی ابو بکر صدیق کو عطا فرما دیا۔ حضور کی حیات ظاہری میں 17 نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق نے کرائی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کمال بات ہے کہ یہ نماز کی امامت جو حضور سونپ رہے، میں اور آپ مسجد کے متولی ہوں تو چونکہ مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے تو ہم کسی کو بھی صرف تقریر سن کر امام بنا لیتے، صرف گلوکاری سن کر کے امام بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو میری آپ کی کمزوری ہے کہ ہم کمزور کو امام بنا لیتے ہیں، مگر یہاں تو انسان کامل امامت عطا کر رہے ہیں۔ یہاں تو الرحمن علم القرآن کے مظہر امامت عطا کر رہے ہیں، یہاں تو حضور جانے کائنات امامت عطا کر رہے ہیں، جنہوں نے خود امامت کے لیے کیا لائقات چاہیے وہ خود بتائی، جب وہ خود امامت دے رہے ہیں تو انہوں نے پھر اس لائق بھی بنایا اور امامت دی، اور پھر وہ امامت حقیقت میں صرف امامت نہیں تھی، وہ امامت ہی حقیقت میں امت کی قیادت تھی، وہ امامت ہی حقیقت میں امت کی خلافت تھی، وہ امامت ہی حقیقت میں حضور کی نیابت تھی، وہ امامت ہی حقیقت میں حضور کا نائب ہونا تھا۔ وہ کیسے؟ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی، سرکار کو جب مرض کی شدت ہوئی، تکلیف زیادہ بڑھ گئی، تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، شافی الامراض نبی، دافع البلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بلال آئے حضور کے پاس اور آ کر حضور سے کہا حضور میں اذان دے کے آیا ہوں، جماعت کا وقت ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟
تو حضور نے وہاں جتنے بھی موجودین تھے ان سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر کے ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور نے جب یہ کہا کہ جاؤ جا کر کے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اس وقت ماں عائشہ صدیقہ وہاں موجود تھی، مولا علی بھی وہاں موجود تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب بھی وہاں موجود تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے حضور کی خدمت میں کہا انہو رجل رقیق، حضور ابو بکر تو بہت نرم دل ہیں، ابو بکر جب آپ کو نہیں دیکھیں گے اور مصلی پر چڑھیں گے تو آپ کی جدائی میں، آپ کے عشق میں خوف الہی سے اتنا روئیں گے کہ پیچھے کسی کو قرات ہی سنائی نہیں دے گی، پیچھے کسی کو تکبیرات انتقال ہی سنائی نہیں دے گی، رکوع سجدے کی تکبیر ہی نہیں سنائی دے گی، وہ روئیں گے ہی اتنا۔ تو حضور آپ ابو بکر کی جگہ کسی اور کے لیے کہہ دے کہ وہ نماز پڑھا۔ یہ مشورہ ماں عائشہ صدیقہ نے حضور کو دیا۔ اگر حضور امامت اتفاقی طور پر سونپ رہے ہوتے تو مشورے پر حضور چینج کر دیتے۔ میں اگر کسی کو امامت کے لیے آگے بڑھاؤں اور حافظ محسن صاحب مجھے یہ کہے کہ حضرت چونکہ اس گاؤں کے حالات یہ زیادہ جانتے ہیں، وہ مجھے یہ کہیں کہ ان کی جگہ آپ ان کو حضرت کہہ دیں، تو پھر میں ان کی بات مانوں گا، میں کہوں گا کہ چلو جی آپ نہیں، آپ پڑھا دو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو حضور کے سامنے ماں عائشہ صدیقہ نے عرضی رکھی کہ حضور ابو بکر آپ کے عشق میں ایسے مست الست ہے، آپ کو نہ دیکھیں گے، انہیں احساس ہوگا کہ حضور پردہ فرما چکے، تو وہ بہت روئیں گے، تو تکبیریں کون سنے گا پیچھے، قرات کون سنے گا پیچھے، تو ان کی جگہ کسی اور کو کہہ دے، کوئی اور نماز پڑھا دے۔ سرکار نے فرمایا مورو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا۔ اب ماں عائشہ صدیقہ کی دوسری بات بھی عرضی مانی نہیں گئی، تو انہوں نے سپورٹ لیا حضرت حفصہ کا، وہ بھی نبی کی بیوی تھی اور حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ حضرت حفصہ سے کہا حفصہ دیکھو نا، حضور نے ابو بکر کو نماز کے لیے کہا، اب تم جانتی ہو کہ وہ کتنے نرم دل ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے تو کیا حالت ہوگی، چلو تم بھی میرے ساتھ، ہم دونوں مل کے حضور کو درخواست کریں۔ دونوں آئی اور دونوں نے آ کر کے حضور سے کہا حضور ابو بکر نرم دل ہیں، آپ کسی اور کو امامت کا کیا۔ اب سرکار تھوڑے ناراض ہوئے اور سرکار نے سختی سے کہا انتن لصواہب یوسف، تم یوسف والی عورتیں نہ بنو، تم یوسف والی عورتیں نہ بنو، یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے جن عورتوں کو بلایا گیا تھا ان عورتوں کو کہا کچھ اور گیا تھا اور ان سے کرانا کچھ اور تھا، تو ان کے ظاہر میں کچھ تھا، باطن میں کچھ تھا۔ تو سرکار نے فرمایا تم ایسی بات نہ کرو، تمہارے باطن میں یہ ہے کہ حضور کی جگہ ابو بکر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو ایسا احساس ہوگا کہ حضور وفات پا چکے، تو تم میری وفات کو چھپانے کے لیے یہ کہہ رہی ہو کہ ابو بکر کی جگہ کسی اور کو کھڑا کرو، اور تمہارا مقصد یہ ہے کہ میری وفات کا علم لوگوں تک نہ پہنچے اور لوگ روئے دھوئے نہیں۔ مگر میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ صرف میری مرضی نہیں، ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کرنا میرے خدا کا فیصلہ ہے۔ یَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَکْرٍ، سرکار فرماتے ہیں اللہ بھی نہیں مانتا اور ایمان والے بھی نہیں مانتے، ایمان والے اور اللہ مانتے ہیں تو میرے مصلی کے لیے پہلے نمبر پر ابو بکر ہی کو مانتے ہیں۔ تم ہٹانے کا مشورہ دے رہی ہو، میں انہیں مصلی سے کیسے ہٹا دوں، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میری امت کا اجماع ہے، تو میں اسی کا فیصلہ دے رہا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور کے حکم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھیں اور آخری سوموار پیر کے دن کی فجر کی نماز
امام الانبیاء نے خود صدیق کے پیچھے ادا فرمائی اور خود بول کر، ایک تو ہے نا حدیث قولی اور ایک ہے حدیث فعلی، لوگوں تیسری حدیث تقریری۔ حضور چاہتے تھے کہ صدیق کی امامت کو میں اپنی حدیث کے جتنے درجے ہو ہر درجے سے ابو بکر کی امامت ثابت کر کے جاؤ۔ تو حضور نے قول سے بھی کہا، ہر نماز پر بلال نے آ کر پوچھا کہ کسے امامت کے لیے حضور لے جاؤں، ہر بار حضور کہتے صدیق کو لے جاؤ۔ تو حضور نے بول کر کے صدیق کی امامت کو حدیث قولی کا ثبوت فراہم کیا اور 17 نمازیں صدیق پڑھاتے رہے۔ حضور پردہ اٹھا اٹھا کر صدیق کی امامت کے انداز کو دیکھتے رہے اور حدیث تقریری کے ذریعہ صدیق کی امامت کو ثبوت فراہم کرتے رہے۔ اور آخری دن آیا، آخری نماز آئی، حضور فرماتے ہیں میں جسمانی اعتبار سے ایک حال ایسا ہے کہ میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا، حضور کہتے میں بیٹھ کر پڑھوں گا، مگر میں اپنی آخری نماز صدیق کی امامت میں بیٹھ کر پڑھوں گا تاکہ صدیق کی امامت میری فعلی حدیث سے بھی ثابت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تمہیں احساس ہو تو احساس کر لو میں تمہیں کس درجے کی بات سنا رہا ہوں۔ حضور نے اپنی حدیث کے 3 درجے قولی، فعلی، تقریری، ان تینوں کے ذریعہ صدیق کی امامت کو ثابت فرمایا، کیونکہ یہ عام امامت نہیں تھی، یہ امامت صغرا دے کر امامت کبریٰ کا اعلان تھا۔ یہ مصلی کی امامت دے کر اپنی نیابت کا اعلان تھا، یہ مسجد نبوی کا امام بنا کر اپنی خلافت اور جانشینی کا اعلان تھا۔ تو حضور نے ہر جہت سے اسے سمجھا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، کوئی یہ کہے کہ بھئی مسجد کے اندر امامت، یہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہمارے استاذ پیچھے کھڑے ہوتے، اب وہ علم تقوی ہر لحاظ سے ہم سے بڑے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مفضول ہو، مرتبے میں کم ہو، وہ امام ہو، اور جو مرتبے میں اعلیٰ ہو وہ پیچھے کھڑا ہو؟ جیسے شاگرد پڑھا رہا اور استاد پیچھے کھڑا ہو، مرید پڑھا رہا اور مرشد پیچھے کھڑا ہو، تو مرید بھی جانتا ہے کہ میرا مرشد ہی افضل ہے مگر پڑھا ہو رہا ہوتا ہے، شاگرد بھی جانتا ہے میرا استاد افضل ہے مگر شاگرد پڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ صدیق کا مرتبہ کم ہو مگر حضور نے امامت سونپ دی؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے مگر یہاں ابو بکر کی امامت میں وہ بات نہیں ہے جو تم اعتراض کر رہے ہو۔ وہ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا کوئی امامت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جہاں شاگرد نماز پڑھانے کے لیے تکبیر کہہ چکا ہو اور پیچھے سے استاذ کے تکبیر توڑ میں پیچھے کھڑا ہوں، میرے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ کیا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مرید نماز کے لیے تکبیر کہہ چکا اور پیر پیچھے سے کہ توڑ دے نماز، میں پیچھے کھڑا ہوں، میری امامت میں نماز ہوگی، تیری امامت میں نماز نہیں ہوگی؟ ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ مگر یہاں ایسا ہوا کہ عمر نے تکبیر کہی، حضور نے کہا توڑ دو، صدیق کے بغیر کوئی امامت میرے مصلی پر کر ہی نہیں سکتا۔ اٹھاؤ بخاری اور دیگر کتب حدیث کو۔ عبداللہ ابن زمع کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر کہا حضور اذان دے دی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کون پڑھے؟ سرکار نے فرمایا صدیق کو کہو نماز پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن زمع کہتے ہیں میں مسجد آیا تو دیکھا کہ صدیق اکبر نہیں ہے، تو عبداللہ ابن زمع نے کہا پھر میں نے عمر سے کہا کہ عمر آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو عمر نے کہا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی پڑھا دوں گا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کی نظر میں یہ بات بھی طے تھی کہ ابو بکر نہیں ہوں گے تو پھر مصلی پر کون ہوگا؟ یہ بھی حضور کی حیات ہی میں طے ہو چکا تھا، صحابہ کی نظر اس پر تھی۔ عبداللہ ابن زمع نے ابو بکر کی غیر موجودگی میں عمر سے کہا عمر
پڑھاؤ گے نماز کا؟ ٹھیک ہے میں پڑھا دوں. اب عمر تھے جہیر الصوت، بلند آواز، پہاڑی آواز، بولتے تھے دور دور تک سنائی دیتا تھا. عمر نے کہا صفیں درست کرو. ایڑیاں چیک کرتے تھے حضرت عمر، لگاتے تھے کوڑا، صفیں سیدھی کرو تمہارے دل سیدھے رہیں گے. یہ ہے میرا ایک بیان ہے، اس پر صفیں سیدھی کرو. اور محمد محسن صاحب، کیا صفیں سیدھی کرنے کا وقت نہیں آ گیا؟ صرف مسجد کی نہیں، ہر جگہ کی صفیں سیدھی کرنے کا وقت آ گیا. صفیں سیدھی ہوتی ہے تو دل سیدھے ہوتے ہیں، نفاق ختم ہوتا. عمر نے کہا صفیں سیدھی کرو، اور عمر نے جیسے ہی تکبیر کے لیے آواز کہی اللہ اکبر، حضور کا حجرہ چونکہ مسجد نبوی سے ہی ملا ہوا تھا، حضور نے آواز سنی. حضور صدیق کی آواز کو سمجھتے تھے کہ یہ آواز صدیق کی نہیں ہے، تو حضور نے پردہ ہٹا کر کہا لا لا لا، یہ کون ہے میرے مصلی پر صدیق کے سوا؟ یہ کون ہے میرے مصلی پر صدیق کے سوا؟ یہ کون ہے میرے مصلی پر صدیق کے سوا؟ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم احد غیرہ. اس قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کہ اس قوم میں امام ابو بکر کے سوا کوئی اور ہو جائے. لوگوں نے کہا حضور یہ عمر ہے، صدیق نہیں ہے. یہ بھی لوگوں نے کہا. میں شروحات پڑھ کے آپ کو بتا، صرف ترجمے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. لوگوں نے کہا حضور ابو بکر نہیں ہے. تو کیا مرید کو یہ کہا جائے کہ تیرا پیر چل تو اتنا مانتا ہے مگر تیرا پیر ہے ہی نہیں تو بھی تو نماز نہیں پڑھائے گا؟ شاگرد کو کہا جائے تیرا استاد ہے ہی نہیں تو بھی تو نماز نہیں پڑھائے گا؟ لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ حضور صدیق نہیں ہے. تو اگر امامت، افضلیت اور مفضولیت کا مسئلہ یہاں نہیں تھا تو حضور کہہ دیتے چلو صدیق نہیں ہے تو عمر پڑھا دو. مگر حضور نے کہا نہیں، صدیق نہیں ہے تو صدیق کے آنے کا انتظار کرو، صدیق کے آنے کا انتظار کرو. جاؤ کوئی جا کر کے ابو بکر کو بلا کے لاؤ، میرے مصلی پر امامت تو ابو بکر ہی کرائے گا. یہ ہے ابو بکر صدیق. حضور علیہ السلام نے اتنی تاکید سے ابو بکر کو امامت سونپی. اب میں آپ کے سامنے 2-3 کتابوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الابانہ عن اصول الدیانہ. دیانت والے اصول ہیں اور بیان کیے گئے ہیں اس میں. اور یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ. یعنی عقائد کے 2 اماموں میں سے ایک امام ہے امام ابو الحسن اشعری، ان کی کتاب. اور کس سن کے ہیں یہ 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی بالکل تابعین تبع تابعین کے دور سے جڑے ہوئے. ان کی کتاب عقائد پر لکھی ہوئی. انہوں نے اس میں لکھا کان افضل الجماعت فی جمیع الخصال، کہ جو عادتیں امامت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جو عادتیں امامت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، فرماتے ہیں افضل الجماعت، جماعت صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر تھے. کن چیزوں میں؟ فی جمیع الخصال التي يستحق بها الامامہ، کہ امامت کے مستحق ہونے کے لیے جن جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے، جماعت صحابہ میں وہ صفتیں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق میں موجود تھی. جیسے کہ وہ صفتیں کون کون سی؟ من العلم والزہد وقوت الرأی وسیاست الامت وغیر ذلك، کہ یہ جتنے بھی کہ علم ہو، قرات ہو، تقوی ہو، نسب کی شرافت ہو، یہ ہو وہ ہو، فرماتے کہ سارے صحابہ میں
امامت کے لیے جتنی اچھی عادتوں کی ضرورت ہوتی ہے، امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں وہ عادتیں جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ جس ذات میں تھی وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ یہ حضرت امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے صفحہ نمبر 90 پہ، اذا وجبت امامت ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب انہ افضل المسلمین۔ اذا وجبت، جب ثابت ہو گئی کیا؟ امامت ابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد ابو بکر صدیق کی امامت جب ثابت ہو گئی تو فرماتے ہیں وجبا، تو یہ بھی ثابت ہو گیا انہو افضل المسلمین، کہ ساری جماعت مسلمین میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہی ہے۔ یہ نتیجے میں آج بیٹھ کر نہیں نکال رہا ہوں، یہ نتیجے امت کا تسلسل ہے، اور یہی وہ باتیں جنہیں پڑھ کے میں تسلی دیتے ہوئے کہتا ہوں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو نماز کی امامت کا ثابت ہونا، امام ابو الحسن اشعری کہتے ہیں وجب انہ افضل المسلمین، اور یہاں المسلمین سے مراد وہی مسلمین ہے جو وہاں موجود تھے، اور جب ان سے افضل ہے تو باقیوں سے بدرجہ اولیٰ افضل ہے۔ تو نماز کی امامت دے کر حضور نے ان کے افضل الامت ہونے کا اعلان کیا۔ اب یہ دوسری کتاب المسامرہ اور اس کی شرح المسایہ اور پھر اس کا حاشیہ، یہ تینوں عظیم ترین بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ اس میں صفحہ نمبر 258 پہ انہوں نے لکھا تقدیمہ فی الصلاۃ، کہ حضور نے انہیں نماز کے لیے جو آگے بڑھا، تو یہ کیوں بڑھایا نماز کے لیے آگے؟ فرماتے مع ان الاتفاق علی ان السنة ان یقدم علی القوم افضلهم علما وقراءة وخلقا وورعا۔ فرماتے ہیں حضور نے انہیں نماز کے لیے آگے اس لیے بڑھایا ہے کہ حضور کی سنت میں اس بات پر اتفاق ہے کہ آگے اسی کو بڑھایا جائے گا جو علم میں بھی سب سے افضل ہو، قرات میں بھی سب سے افضل ہو، اخلاق میں بھی سب سے افضل ہو، پرہیزگاری میں بھی سب سے افضل ہو۔ جب ایسا افضل ہو اسی کو آگے بڑھایا جائے گا، اور ابو بکر کو حضور نے آگے بڑھا دیا، فثبت انہ کان افضل الصحابہ، تو پھر ثابت ہو گیا کہ ابو بکر سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ تو نماز میں آگے بڑھانے سے پوری امت یہ ثابت مانتی آ رہی ہے۔ امام ابو الحسن اشعری سے لے کر قاسم بن قتلبغا تک، امام ابن الہمام تک، امام کمال الدین تک، یہ سارے کے سارے ائمہ یہ کہتے ہیں حضور نے جنہیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، تو امامت میں تو آگے تبھی بڑھاتے ہیں جب علم میں زیادہ ہو سب سے، قرات میں زیادہ ہو سب سے، پرہیزگاری میں زیادہ ہو سب سے، دینداری میں زیادہ ہو سب سے۔ اور جب حضور نے اسی امامت کے لیے خود ابو بکر کو آگے بڑھا دیا تو ثابت ہو گیا کہ جماعت صحابہ میں یہی افضل تھے، اسی لیے انہیں حضور نے مصلی عطا فرما دیا۔ یہ دو بزرگوں کی باتیں، اب ایک تیسرے بزرگ کی بھی بات سن لے، یہ شرح مواقف۔ یہ تین کتابیں جو میں نے پیش کی نا، یہ اہل سنت میں عقائد کی اتھارٹی ہیں، یہ علماء جانتے ہیں۔ اب یہ آخری حوالہ دے کر پھر میں تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ فرماتے یہ شرح المواقف کی یہ 7ویں اور 8ویں جلد ہے، دکھ رہی ہے کتنی بڑی ہے، ایسی عربی میں ہے۔ تو اس کی 7ویں اور 8ویں جلد ہے، اس کے صفحہ نمبر 398 پر انہوں نے امام سید شریف الجرجانی، یہ سید عالم دین،
الشریف الجرجانی، یہ نومیر جنہوں نے لکھی ہے سے شریف جرجانی، اور میرے خیال سے مناظرہ رشیدیہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے اس کے اندر دلیل دی ایک سید عالم دین نے کہ حضور نے مصلی کیوں سونپا؟ فرماتے تقدیمہ فی الصلاۃ مع انہا افضل العبادات، کہ نماز میں حضور نے ابو بکر کو آگے کیوں بڑھا دیا جبکہ نماز ساری عبادتوں میں سب سے افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت حضور نے انہیں اسی لیے دی کہ یہ بھی حضور کی امت میں سب سے افضل تھے. افضل عبادت کی لگام ایسے ہی تھوڑی سونپی، افضل عبادت کی باغ دوڑ اسی لیے دی کہ افضل عبادت کا امام بھی پوری امت میں سب سے افضل ہے. یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ. اب اس پر اور بھی دلائل ہیں مگر میں ان کو ابھی بس کر رہا ہوں، اور کہیں آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بات شروع کرتا ہے تو ختم ہی نہیں کرتا. حالانکہ میرا یہ موضوع مرغوب موضوع ہے، میرا پسندیدہ موضوع ہے. مولانا محسن صاحب نے جیسے عرض کیا، میں گنہگار حقیر فقیر شخص مگر اتنی بات ضرور سمجھتا ہوں کہ جو وقت کا تقاضا ہے وہ بولنا ہے. درد پیٹ میں ہے تو سر کی ٹیبلٹ نہیں دینی، اس وقت پیٹ ہی کی گولی دینی ہے جی. اور خدا کے بندو، فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے پوری امت میں افضل ہونے کے عقیدے کو سب سے زیادہ امت میں جس نے بیان کیا ہے وہ ذات مولا علی کی ذات ہے. ابھی میں نے جو خطبہ پڑھا تو اس کے بعد آیت پڑھی. مولا علی بھی خطبے دیتے تھے نا، تو مولا علی خطبے کے بعد کیا پڑھتے تھے پتہ ہے؟ میں بتا رہا ہوں. مولا علی اپنے ہر خطبے کے بعد یہ پڑھتے تھے ایھا الناس اعلموا افضل هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر صدیق. مولا علی ہر خطبے کے بعد چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے اپنے گھر میں ہو، مریدوں کی محفل ہو یا عوام کا مجمع ہو، مساجد ہو مشاہد ہو، جہاں جہاں مولا علی خطاب کرتے تو ہر خطاب میں اما بعد کے بعد پہلا جملہ مولا علی کا یہ ہوتا، اے لوگو جان لو اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اعلی حضرت نے اسی کو بیان کیا. اولی دافع اہل رفض و فروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت کے ان اشعار کی تشریح سنو علماء سے. اور میں حافظ محمد صاحب سے اور دیگر کلام پڑھنے والے ساتھیوں سے کہتا ہوں، آپ بھی وہ اشعار محفلوں میں پڑھو یا پڑھتے ہو تو قائم رہو جن اشعار کو اس حالات میں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ سلام بھی میں تو سلام پڑھتا ہوں تو اعلی حضرت کے اس زمانے میں یہی اشعار پڑھتا ہوں. اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. یہ اشعار پڑھنے ہیں، کلام پڑھو تو بھی ایسے نثر میں ہو نظم میں ہو جس کی قوم کو ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا اور سلام رضا میں بھی لکھا کہ ابو بکر کی امت میں افضل ہونے کو سب سے زیادہ جنہوں نے بیان کیا وہ تاجدار حل عطا، شیر خدا، مشکل کشا حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے.
تو اب ان علماء کی موجودگی میں ذمہ دارانہ جملہ بول دوں، علی 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 ضرور کرو، مگر سمجھو کہ علی علی کرنا کہتے کسے؟ علی کی بات کرو اور علی کی بات نہ مانو، علی کو مانو اور علی کی نہ مانو، یہ تو حقیقت میں علی کو ماننا نہیں ہوا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحیح حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں، صحیح فرمان کے مطابق بتا رہا ہوں کہ مولا علی تو اپنی ہر محفل میں خطاب کرتے تو افضلیت صدیق کو بیان کرتے، تمہیں بھی علی علی کرنا ہے تو ضرور کرو، مگر علی علی کا مفہوم بھی تو سمجھو کہ علی علی کرنا کہتے کسے ہیں؟ علی علی کرنا یہ نہیں ہے تم علی کی بات کرو اور افضلیت صدیق کے منکروں کے ساتھ بیٹھو، علی کی بات کرو اور ابو بکر کی افضلیت کو سیاسی افضلیت بتانے والوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کرو۔ علی علی کرنا یہ نہیں کہ تم معاویہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھو یا ان کی ہم نوائی میں تم ان کے ساتھ لے میں لے ملاتے چلو۔ علی علی کرنا حقیقت میں یہی ہے، جو طریقہ مولا علی نے اپنایا وہی طریقہ تم اپناؤ۔ تم زبان سے علی علی نہیں بھی بولو گے تو تمہاری روح علی علی بولے گی۔ ہمیں کانٹوں پر چلنا مولا علی نے سکھایا ہے، ہمیں سخت تند اور تیز حالات کے سامنے حق بیان کرنا مولا علی نے سکھایا ہے، اور جو در مولا علی سے جڑا ہوگا وہ کبھی بھی ابو بکر صدیق کی افضلیت کا منکر نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، اس پر بھی میرا ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہے جو میں خاکہ بنا کے رکھا کہ سچا مولائی کون، اور مواد میں نے جمع کر کے رکھا، بس فرصت ملے اور میں اس کو کاغذ پہ مرتسم کر دوں۔ قرآن میں ہے، مدینے میں جو یہودی رہتے تھے نا، مدینے میں حضور کے دور میں جو یہودی رہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم براہیمی ہیں۔ حضور کو کیا کہتے تھے؟ براہیمین، یعنی ابراہیم علیہ السلام والے ہم ہیں۔ اور اس پر بھی میرا ایک رسالہ خطبے کی شکل میں براہیمی کون، پڑھیے آپ، اس میں نے دلائل سے لکھا ہے۔ تو جب یہودی اپنے آپ کو براہیمی کہہ رہے تھے کہ ہم براہیمی ہیں، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا قریبی وہ ہے جو ابراہیم کی بات مانے، وَهَذَا النَّبِي، اور دیکھنا ہے کہ کون ابراہیم کا قریبی، تو یہ نبی ابراہیم کے قریبی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے ابراہیم کے قریبی ہے۔ تو وہ یہود بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم براہیمی ہیں، تو کیا کہنے سے قرآن نے مان لیا انہیں براہیمی؟ کیا آپ یہ آیت نہیں پڑھتے جس کو شیخ محقق نے آیت محبت قرار دیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہودی یہی تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُ، کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم میرے چہیتے بننا چاہتے ہو اور ہونے کی بات کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میرا چہیتا تو وہی ہے جو میرے محبوب کی بات مانتا ہے۔ تو اللہ کو ماننے کی بات کرنے والوں کا اللہ نے کہا تو میرا ماننے والا نہیں، میرا ماننے والا وہ ہے جو میرے نبی کی پیروی کرے۔ ابراہیم کو ماننے کی بات کرنے والے نے بات کی کہ ہم براہیمی ہیں، اللہ نے فرمایا تم نبی کو براہیمی تو یہ نبی کے اور ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یاد رکھو آج تمہیں ایسے مولائی جگہ جگہ نظر آئیں گے جو اپنے آپ پر مولائیت کا لیبل چسپاں کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں بتاؤ مولائی تم نہیں ہو، مولائی سچے وہی ہیں جو اہل سنت و جماعت ہیں۔ سنی ہی سچا مولائی اور سنی ہی سچا محب اہل بیت، اور
سنی اسٹیج پر بیٹھ کر کوئی عالم جب یہ کہتا ہے نا کہ سنیوں تم اہل بیت سے محبت کرو، تو خدا کی قسم یہ میرے ہاتھ میں کتاب مجدد الفسانی نے اس کتاب میں فرمایا خیل جاہل بائے کہ سنی را محب اہل بیت نہ دانا، کہ وہ پرلے درجے کا جاہل انسان ہے جو سنی کو محب اہل بیت نہیں مانتا۔ بھلا سنی کے علاوہ محب اہل بیت اس دنیا میں ہے کون؟ سچا محب اہل بیت وہی ہے جو سنی ہے، اور دوسری بات بھی سن لو، سچا سنی بھی وہی ہے جو سچا محب اہل بیت ہے۔ ہم اسے بھی سنی نہیں مانتے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، وہ سنی نہیں ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ سنیت اور حب اہل بیت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ضروری ہیں میرے دوستو۔ بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ نماز ساری عبادتوں میں سب سے افضل، اور اس نماز کی امامت کے لیے کیا ضروری تھا وہ سب کچھ حضور نے بتایا، اور پھر حضور نے ابو بکر کو مصلی دی۔ اس سے پتا چلا اور امت نے بھی اس کے ذریعہ یہ دلیلیں لی کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہاں ایک بات رہ گئی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے، توجہ رکھیے آپ، یہ لوگ اپنا کام کر لیں گے۔ وہ بات یہ ہے مولا علی سے ان کے دور خلافت میں، یہ بات بھی اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا، مولا علی سے ان کے دور خلافت میں کسی نے پوچھا کہ علی آپ کے ہوتے ہوئے ابو بکر کو لوگوں نے پہلا خلیفہ کیسے بنا دیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ مولا علی سے ان کے دور خلافت میں جب ابو بکر صدیق بھی پردہ فرما چکے، عمر عثمان بھی پردہ فرما چکے، اور مولا علی خود مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں شخصیتیں بھی وصال کر چکی ہیں اور جگہ بھی دوسری ہے، یعنی رافضیوں کے تقیہ کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہم تو ان کو تقیہ نہیں مانتے، یعنی رافضی ایسی جگہ آتے ہیں تو وہاں کیا کہتے ہیں کہ مولا علی نے تقیہ کیا۔ تقیہ جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ کا مطلب ہے خوف سے حق چھپا دینا، خوف سے، ڈر سے حق چھپا دینا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے ڈر سے حق چھپا دیا۔ تو ہم تو مولا علی کو تمہارے جیسا نہیں، ہم تو مولا علی کو حیدر کرار مانتے ہیں، ہم تو مولا علی کو اسد اللہ الغالب مانتے ہیں۔ تو ایسا بہادر شجاع پہلوان وہ ڈرے کیسے؟ مولا علی سے پوچھا گیا تمہارے ہوتے ہوئے لوگوں نے ابو بکر کو آگے کیسے بڑھایا؟ کہا حضور نے اگر مجھے پہلے خلیفہ ہونے کے بارے میں وصیت کی ہوتی ہے، یہ مولا علی کے لفظوں کا ترجمہ کرو، مولا علی کہتے ہیں اگر حضور نے مجھے پہلا خلیفہ ہونے کی وصیت کی ہوتی اور میرے ساتھ ایک بندہ بھی نہ ہوتا تو میں اپنی اسی چادر سے بنی تیم کے بیٹے ابو بکر کو منبر سے نیچے اتار دیتا اور عمر کو مصلی پر کھڑا نہ ہونے دیتا۔ اگر حضور نے مجھے پہلے خلیفہ ہونے کی وصیت کی ہوتی تو میں بزدل نہیں تھا کہ حضور کی وصیت ہوتی اور میں ڈر کے مارے چپ رہ جاتا۔ مولا علی کہتے کوئی میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں اکیلا ہی لڑ جاتا ان دونوں سے، مگر مجھے حضور نے کہا ہوتا تو۔ مگر اب مولا علی کے جملے سنو، مولا علی کہتے اے میرے دور خلافت میں مجھ سے پوچھنے والو، تم اس وقت نہیں تھے جب ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں فیصلے ہو رہے تھے وہاں تم تو بعد میں آئے ہو۔ حضور کی بارگاہ میں، یہ مولا علی کے لفظ ہیں، مولا علی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں 3 دن تک مؤذن آ کر کہتا حضور نماز کا وقت ہوا ہے، تو حضور ہر بار یہ کہتے جاؤ جا کر کے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ مولا علی کہتے ہیں نہ میں اس وقت بیمار تھا نہ میں اس وقت غائب تھا، اگر میں وہاں سے غائب ہوتا یا میں بیمار ہوتا
تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ چونکہ علی کو بڑھانا تھا مگر علی بیمار تھے اس لیے صدیق کو بڑھانا، علی کو بڑھانا تھا مگر علی موجود نہیں تھے اس لیے ابو بکر کو آگے بڑھا دیا۔ یرا مکانی، مولا علی کہتے ہیں حضور جب حکم دیتے کہ نماز کے لیے صدیق کو کہو تو میں خود وہاں موجود ہوتا تھا، حضور مجھے دیکھتے تھے اور حضور مجھے کو کہتے تھے ابو بکر سے کہو لوگوں کی امامت کرائے، حضور مجھے کہتے تھے اور حضرت عباس کو کہتے تھے جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو۔ ابو بکر تو وہاں موجود بھی نہ تھے، موجود تو مولا علی کہتے ہم تھے مگر حضور نے مجھے نہیں کہا کہ تو پڑھا بلکہ حضور نے ہمیں کہا ابو بکر سے کہو وہ پڑھا۔ تو اب مولا علی نے چھوٹی امامت سے بڑی امامت پر دلیل دیتے ہوئے قیاس کیا اور مولا علی نے کہا رضینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، سنو بعد والو جسے حضور نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہم سب صحابہ نے مل کر کے اس ذات کو اپنی دنیا کا امام مان لیا۔ تو نماز سے خلافت کو ثابت خود مولا علی نے اور بعد میں پوری امت نے اسی کو دلیل بناتے ہوئے ثابت مانا، دیگر دلائل اپنی جگہ پر ہے مگر یہ ایک صرف پوائنٹ پر میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے۔ اب جس نماز کو امت کے افضل ہونے کے اعلان کا ذریعہ بنایا گیا اس نماز سے ہمارا بھی رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اس نماز سے ہمارا رابطہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے ساتھیوں نمازوں کی ادائیگی کرو اور نماز کیسی پڑھو معلوم ہے؟ نماز اگر آپ لوگ بیٹھے تو میں تو بہت کچھ کہنے کے موڈ میں ہوں، اب پتہ نہیں اہل اسٹیج بھی بیچارے گوارا کر لیتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ امام شہاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ یہ جو نماز کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے نا وہ ہے صلاۃ، اور صلاۃ کا بنا ہے صلاۃ سے، عربی میں لفظ صلاۃ سے، تو اس حیثیت سے صلاۃ کا معنی بنتا ہے آگ۔ لو بھائی آگ سے بچنے کے لیے تو یہاں آئے تھے، اب صلاۃ کا معنی ہی آپ نے آگ کر دیا۔ میں نہیں کر رہا ہوں، شیخ سہرورد کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں نماز کا معنی آگ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ٹیڑھی لکڑی کو اور ٹیڑھے لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے آگ کی سینک دیتے ہیں، آگ کی گرمی دیتے ہیں۔ یہ مثال شیخ شہاب الدین کی لکھی، میری نہیں، ہمارے یہاں سے مطلب شیخ شہاب الدین کہہ رہے ہیں عوارف المعارف کہ ٹیڑھی لکڑی اور ٹیڑھے لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے آگ کی گرمی دیتے ہیں تو وہ پھر سیدھا ہو جاتا ہے جلدی۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہر انسان نفس امارہ کی وجہ سے ٹیڑھا ہے، ہر انسان میں نفس امارہ کی وجہ سے کجی پن ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ فرماتے لوہے اور لکڑی کے ٹیڑھے پن کو تو دنیا کی آگ کے قریب کر کے سیدھا کرتے ہو، یہ انسان کے نفس امارہ کی وجہ سے جو انسان میں ٹیڑھا پن ہے تو اس کو کون سی گرمی دی جائے، اس کو کون سی آگ کے قریب کیا جائے؟ تو شیخ سہرورد فرماتے ہیں صلاۃ کا معنی ہی ہے گرم چیز، تو اب انسان کے نفس امارہ کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کے لیے نماز کی گرمی دینا ضروری ہے۔ یہ نماز والی گرمی ملے گی نا تو یہ کمینہ نفس ٹیڑھا جو ہے نا وہ سیدھا ہوگا۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں نا سال ہر سال سے، اسی عوارف المعارف میں لکھا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا لوگو اسلام میں تم نے اپنی داڑھی تو سفید کر لی اور اپنے بال تو سفید کر لیے مگر اسلام میں رہ کر تم نے اپنی نماز صحیح نہیں کی۔ عمر کے مخاطب صحابہ اور تابعین تھے، انہیں وہ کہہ رہے کہ اسلام میں رہ کر اتنی عمر تم نے گزار لی کہ تمہارے بال پک کر سفید ہو گئے، تو اسلام میں تم نے بال تو سفید کر لیے مگر نماز صحیح نہیں کی تم نے۔
کتنے افسوس کی بات. تو اب یہ نماز کی گرمی کس کو ملے گی؟ نماز کی گرمی اس کو ملے گی کہ جو نماز میں جتنا پڑھتا ہے اتنا سمجھ کے پڑھے. جتنا الحمدو کی سورت پڑھتے اس کا ترجمہ یاد کر لو، جتنی سورتیں آپ کو یاد ہے اس کا ترجمہ یاد کر لو. ابھی تو یوٹیوب پر جو سورت ترجمے کے ساتھ آپ لکھو گے وہ سورت ترجمے کے ساتھ. آپ گاڑی میں چلتے ڈرائیونگ کرو، لگا دو اس کو، سورت بھی پڑھی جائے گی، ترجمہ بھی ساتھ. 10 دن آپ سنو گے آپ کو ترجمہ بھی یاد ہو جائے گا. پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہو تو صرف لفظ نہ پڑھ رہے وہ لفظوں کے معنی پر بھی توجہ. جب ایسی نماز پڑھو گے نا تو سینک ملے گی. کیا ملے گی؟ تاپ. تاپنی کرتے نا ابھی یہ اس موسم میں، تو یہ تاپ لینے کی ضرورت ہے اب کہ نماز کے قریب آؤ گے تو یہ سینک اور یہ تاپ ملے گی. یہ تاپ ملے گی تو یہ ٹیڑھا نفس سیدھا ہوگا. تو میرے بھائیوں اب اس ٹاپک کو پھر کبھی پھیلاؤں گا اور بات کروں گا. بس جس نماز کے ذریعہ اللہ کے رسول نے امت کی افضل ذات کا اعلان کیا، ہمیں بھی اس نماز سے جڑے رہنا ہے. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تشریف رکھیں.